الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آج ہم سورہ ہود سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ ہود بھی ایک مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر جو انداز ہے اللہ رب العالمین کا، وہ ایسے ہے جیسے آپ اپنی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی ریڈ الرٹ جاری کیا جاتا ہے، ریڈ الرٹ جیسے جاری کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس صورت میں اللہ رب العالمین نے عذاب آخرت کے حوالے سے سخت دھمکی دی ہے، اور جو نتائج بھگتنے پڑیں گے نہ ماننے والوں کو، ان کا بڑے صاف صاف لفظوں میں اس کا اظہار فرمایا ہے، اور بڑے سخت قسم کے عذاب اور بڑی سخت قسم کی وارننگ جاری فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر۔ جو سینسٹیو طبیعت کا آدمی ہے، حساس آدمی ہے، وہ تو جب اس صورت کو پڑھتا ہے تو بس وہ فکروں میں اور سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیفیت تھی جب یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ چونکہ اپنی امت کے بارے میں بڑے رحم دل ہیں اور فکر مندی تھی آپ کو امت کے حوالے سے، تو ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں نوٹ فرمایا کہ تیزی کے ساتھ وہ سفید ہو رہے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے ملے تھے تو اتنے زیادہ نہیں تھے، تو کچھ دنوں کے بعد ملے تو وہ بال سفید زیادہ نظر آ رہے تھے۔ تو پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑی جلدی بوڑھے ہو رہے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں آپ کے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ ابو بکر یہ جو سورہ ہود ہے اور اس قسم کی اس مضمون کی جو دوسری صورتیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اصل میں سوچ اور فکر اور پریشانی جو ہوتی ہے، اس کے بھی آثار ہوتے ہیں انسان کے جسم پر، اس کے چہرے پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فکر و غم کے اندر آپ کے بال سفید ہو رہے تھے، اور آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ سورہ ہود جو ہے اور اس طرح کی جو باقی صورتیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو اس صورت کے اندر یعنی انداز تھوڑا سا سخت ہے اللہ رب العالمین کا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین توحید اور رسالت اور آخرت، یہ تین جو موضوعات ہیں ان پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ تو سورت کا آغاز کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا جیسے جیسے آپ سورت کو پڑھتے جائیں گے، الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، حرف حرف کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ ایسی کتاب ہے کہ بڑی مضبوط ہیں اس کی آیتیں، اس کی باتیں ٹھوس ہیں، اور ثم فصلت پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے، پھر ان کی وضاحت کی گئی ہے، ان کو کھولا گیا ہے، من لدن حکیم خبیر، اس کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے اس میں دو لفظ ہیں جن کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے نا ہمیں ان کی سمجھنی ہے۔ ایک لفظ ہے احکمت اور ایک لفظ ہے فصلت، کہ اس کتاب کے اندر اللہ کے فرمان کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے جو احکمت ہیں،
اور ایک ہیں جو فصلت ہیں. تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احکامات کا مطلب ہوتا ہے بڑی جاندار اور ہیوی اور ٹھوس انداز ہے جن کا. تو مکی صورتیں جو ہیں قرآن کی دو طرح کی تقسیم ہے، ایک احکامات ہے، ایک فصلت ہے. جو مکی صورتیں ہیں ان کا انداز بڑا جاندار ہے، بڑا ہیوی ہے، بڑا ٹھوس ہے. ان کے الفاظ تھوڑے ہیں اور اس کے جو معانی ہیں، جو اس کے مطلب ہیں، وہ بہت بڑے بڑے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اور سٹائل بھی بڑا ہیوی ہے، لینگویج بھی بڑی ہیوی ہے اس کی. لیکن اس کے بعد جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر پھر تفصیلات ہیں، یعنی لمبے لمبے جملے ہیں، اور لینگویج کو بھی تھوڑا سا آسان کیا گیا ہے، اور تفصیلات اس کے اندر پھر آ گئی ہیں. سمری ہے جو مکی صورتوں کے اندر، اور تفصیلات جو ہیں وہ پھر مدنی صورتوں کے اندر ہے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے. دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب احکمت آیات ثم فصلت، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر جو حقائق بیان کیے ہیں وہ ایسے مضبوط اور ٹھوس ہیں، محکم ہیں. احکمت کا معنی وہ بڑے محکم ہیں کہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ان چیلنجیبل اور ان چینجیبل. تو یہ ہے وہ کتاب. اس کی جو آیات ہیں، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس کتاب نے، نہ تو کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے. یہی تو کمال ہے اس کتاب کا، اور یہی تو چیلنج ہے اس کتاب کا. کہ آج کل نوجوان بھی پوچھتے ہیں نا کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. مثلا کوئی نان مسلم اگر پوچھتا ہے کہ آپ کیسے پروو کرو گے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو یعنی اس کی تفصیلات میں جانے کا تو یہ وقت نہیں ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں مختصر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹیسٹ سیٹ اپ کیے جاتے ہیں، کوئی کرائٹیریا بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کرائٹیریا ہے چیزوں کو چیک کرنے کا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو پھر اس کرائٹیریا کے مطابق چیک کیا جاتا ہے. اگر وہ پاس ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح ہے، اگر وہ اس کرائٹیریا پہ پوری نہیں اترتی تو پتہ چلتا ہے کہ غلط ہے. تو کوئی بھی آپ کرائٹیریا بنا لیں اس کو چیک کرنے کا، کوئی بھی ٹیسٹ سیٹ کر لیں اس کو چیک کرنے کا، اس کے بعد اس کو چیک کریں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہر ٹیسٹ پہ پوری اترتی ہے، ہر کرائٹیریا کو فلفل کرتی ہے. یہ مثال کے طور پر قیامت تک کے لیے اس کی کسی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ ان چیلنجیبل ہے، ان چینجیبل ہے. دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے؟ پھر جتنی اس نے حقیقتیں بیان کی ہیں، پوری ہسٹری بیان کی ہے، آلموسٹ قرآن نے پوری ہسٹری بیان کی ہے، انسانیت کی پوری باتیں بیان کی ہے، پچھلی امتوں کی بھی واقعات بیان کی ہیں. تو کوئی ایسی چیز جو قرآن نے بیان کی اور آپ اس کو غلط ثابت کر دیں. تو انسان کی جو دیکھیں نا سائنس ہے کتنی ترقی ہو چکی ہے، جو فلاسفر دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن ایک عرصے کے بعد کوئی اور سائنسدان آتا ہے تو وہ پہلے والا جو فلسفہ ہوتا ہے اس کو غلط کر دیتا ہے، ایک نئی بات کر دیتا ہے. تو سائنس ہی سائنس کو جو چیلنج کرتی رہتی ہے. لیکن اس کی کوئی بات، کوئی فگرز دیے ہوں قرآن نے، کوئی واقعہ بیان کیا ہو، کوئی اصول بیان کیے ہوں جن چیزوں کے اندر قرآن نے بتایا کہ کامیابی ہے، کوئی اس میں ناکامی ثابت کر دے، اور جن چیزوں میں قرآن نے کہا کہ ناکامی ہے کوئی اس میں کامیابی ثابت کر دے. جو بھی ٹیسٹ آپ بنائیں گے تو ہر ٹیسٹ پہ پورا اترتی ہے. تو ایک مطلب یہ ہے احکمت کا کہ یہ ان چینجیبل اور ان چیلنجیبل ہے یہ کتاب. قیامت تک کے لیے اس کے اندر نہ کوئی تبدیلی نہ کوئی منسوخی، کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی اور کا اختیار ہی نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی کرے یا اس کو کینسل کر دے اس کی کسی بات کو. یہ مطلب ہے احکامات کا. یہ غلطی اور شک سے پاک ہے، کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی غلطی اس کو ثابت نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے احکامات کا.
پھر یہ ہے کہ قرآن جو بیان کرتی ہے نا، اس میں جو جو ٹاپکس بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ثم فصلت کا جو جو اگلی دوسری بات ثم فصلت ہے، اس کی میں مثال دینے لگا ہوں کہ قرآن کے اندر جو ٹاپکس بیان ہوئے ہیں، مثلا اس میں عقائد بیان ہوئے ہیں، بیسک بلیف، اس میں معاملات بیان ہوئے ہیں، اس میں معاشرتی اصول بیان ہوئے ہیں، اس میں اخلاقیات کی چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ فصلات ہیں، یعنی کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ اچھا جی یہ جو بات ہے، یہ جو اصول ہے، یہ کس کے بارے میں؟ عقیدے کے بارے میں ہے، معاملات کے بارے میں ہے، اخلاقیات کے بارے میں ہے، یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ پڑھنے والا مکس اپ نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے کھول کے بیان کیا ہے۔ کوئی پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ کیسی بات بیان ہوئی ہے، میرے تو عقل میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو تفصیلات جو زندگی میں چاہیے انسان کو، تو قرآن نے ان کو ایسے کھول کے بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ اس کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ وہ فصلت، یہ اس کا معنی ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ احکامات اور فصلت کا، کہ لوح محفوظ پر تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ اس کو نازل کیا، تو ایک مرتبہ نازل ہونے والی، اکٹھی نازل ہونے والی احکامات ایک ہی دفعہ اللہ نے دے دیا۔ اور فصلت کا معنی ہے کہ قسطوں میں نازل کرنا، یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجنا۔ اس کی دو جو ہے نا اس کے نزول ہوئے ہیں، دو سٹیپس ہیں قرآن کے نازل ہونے کے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ پر اس کو مکمل نازل کیا، اکٹھا ساری کتاب کو، اور وہاں سے پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے تقریباً 23 سال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وقتاً فوقتاً جیسے جس کی ضرورت پڑتی رہی وہ ہدایات آتی رہی۔ تو یہ احکامات بھی ہے، یہ فصلت بھی ہے۔ تو عقائد کے بارے میں اور معاملات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو اشارے ہوئے تھے مکی صورتوں میں، تو اس کی تفصیلات آ گئی ہیں مدنی صورتوں میں۔ تو یہ احکامات اور فصلت، یہ دونوں کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اب یہ جو اگلی دو آیتیں ہیں، دوسری اور تیسری، ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے 7 باتیں بیان فرما دی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 2 آیتوں میں 7 چیزوں کا بیان ہو گیا ہے۔ اتنی یہ کتاب جو ہے نا وہ جامع اور مانع جس کو کہتے ہیں، کمپریہنسو ہے، کمپریہنسو قسم کی یہ کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کی کوئی بھی شکل ہوگی تم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے۔ تو نمبر 1، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ دوسری بات ہے۔ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، تو میں تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری بنانے والا بن کے آیا ہوں۔ میرا کام ہے جو مانے اس کو خوشخبریاں سناؤں، اور جو نہ مانے اس کو ڈراؤں، انذار کروں۔ تو انذار اور تبشیر یہ میری ڈیوٹی ہے۔ مجھے اللہ رب العالمین نے بائی فورس منوانے کے لیے نہیں بھیجا۔ میرا کام یہ ہے کہ میں کھول کے بیان کروں، تفصیلات کو سمجھاؤں، جو نہ مانے اس کو ڈراؤں، اور جو مان جائے اس کو خوشخبریاں سناؤں۔ یہ دوسری بات بیان ہوگی۔ تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ اس کتاب کے اندر ایک اور چیز یہ ہے، وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم سارے مل کر اللہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ ربکم، یہ نہیں فرمایا میرے رب سے، میرے رب سے معافی مانگو۔ بات اگر اس طرح بھی کرتے تو ٹھیک ہوتی، لیکن فرمایا انستغفروا ربکم، اس کے ساتھ تمہارا ایک رشتہ ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ رب کا معنی پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے، اور تم چھوڑ کے اس کو غلط راستے پہ چلے گئے ہو، اس سے دور ہٹ گئے ہو۔ تو استغفار کا مطلب ہے معافی مانگ کے اپنے اس رب کو راضی کرو جو تمہاری زندگی کا نگہبان ہے، نگران ہے، نرچر کرتا ہے، پالتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، سارا کچھ وہ دیکھ بھال تمہاری کر رہا ہے۔ تو اس رب سے دور ہونے کے بجائے اس کے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ تیسری بات یہ تھی کہ اپنے رب کے سے معافی مانگ لو۔
اب چوتھی بات یہ، پہلے وہ پوری کر لیتے ہیں، پھر میں ایک وضاحت کرتا ہوں اس میں، یہ جو آیت نمبر 3 میں پھر فرمایا چوتھی بات یہ ہے ثم توبوا الیہ، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، اس کی طرف واپس پلٹ آؤ، توبہ کا معنی ہوتا ہے۔ تو استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ تو یہاں سوال ذہن میں رکھنا کہ استغفار اور توبہ یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں کا جو معنی ہے وہ تقریباً سیم ہے، تو دونوں کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ تو جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں تو کیا فرق ہوتا ہے؟ میں آج کمپلیٹ کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو چوتھی بات یہ ہوگی ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ پانچویں بات یہ بیان فرمائی کہ جب تم توبہ کرو گے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، وہ تمہیں سامان دے گا، بہترین سامان، وہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین نعمتیں عطا فرمائے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے جو تمہیں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ بہترین چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ تو یہ پانچویں بات ہوگی۔ اور چھٹی بات یہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ ہر اس بندے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا جو فضل کا حقدار ہوگا، جس کو جو جتنا فضل ڈیزرو کرتا ہوگا اللہ اس کو وہ فضل عطا فرمائیں گے، جو فضیلت کے لائق ہوگا اللہ اس کو فضیلت عطا فرمائیں گے۔ میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر ساتویں بات یہ بتائی وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، اگر وہ منہ پھیر لیں، تو پھر فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں ڈرتا ہوں تمہارے انجام کے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے مجھے تمہارے جو بڑے دن جو عذاب آئے گا، اس دن جو تمہارا انجام ہوگا، مجھے اس کا بڑا خوف ہے۔ تو یہ 7 باتیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو ایک تو میں نے یہ وضاحت کرنی ہے کہ جب استغفار اور توبہ دونوں اکٹھے آتے ہیں جیسے یہاں آئے ہیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں تو استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لو، جو کر چکے ہو اس کی معافی مانگو۔ اب ایک دفعہ معافی تو مانگ لی تو کیا بس جو توبہ اور استغفار ہے اس کا تقاضا پورا ہو گیا؟ توبہ کے لیے یہ شرط ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مسئلے کی بات ہے۔ توبہ کے لیے یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے کہ اس کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہو کہ وہ اللہ سے وعدہ کرے پکا، ان یعزم عزما جازما اللہ یعود فیہ ابدا، پکا وعدہ اللہ سے کرے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا جس کی توبہ کر رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان کمزور ہے، بار بار اپنے وعدے کو توڑے گا، پھر بھی گناہ کرے گا، پھر ہوتے رہیں گے، لیکن ہر دفعہ جب توبہ کرے گا تو ہر دفعہ توبہ کرنے کی یہ شرط ہے کہ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرے گا کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور سچے دل سے کرے گا، چیٹنگ نہیں۔ اللہ تو جانتے ہیں، دل کے حالات بھی جانتے ہیں، تو چیٹنگ نہیں، توبہ کے معاملے میں سیاست نہیں ہو سکتی۔ تو سچے دل سے یہ وعدہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر بھی ٹوٹ جائے توبہ، پھر بھی یہی وعدہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ اس کے لیے دروازے بند نہیں کرتے۔ تو جب استغفار اور توبہ یہ دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں تو استغفار کا مطلب پچھلے گناہوں کی معافی ہوتا ہے، اور پھر توبہ کا مطلب آئندہ آنے والی زندگی میں استقامت دکھانا ہوتا ہے۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، پھر گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، گناہوں کی طرف پھر نہیں دیکھنا، چھوڑ دو اس زندگی کو، پھر اپنا جو اگلا وقت ہے، آنے والی زندگی جو مستقبل ہے، تو پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے مستقبل اللہ کے حوالے کرو، پھر گناہوں سے رشتہ کاٹو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ اللہ رب العالمین ان کو متاعن حسنن، تمہیں بہترین سامان دے گا زندگی گزارنے کا، بہترین نعمتیں، تو سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ یہ جو کاریں ہیں، یہ جو بنگلے ہیں، یہ جو ترقی ہے، یہ جو زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ جو سائنس ٹیکنالوجی ہے، یہ سب تو کافروں کو ملی ہوئی ہیں، تو یہ بہترین سامان نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے جو استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اس کو میں بہترین زندگی کا سامان عطا فرماؤں گا۔
تو یہ جو کافروں کو ملا ہوا ہے، ہمیں تو آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے ہیں بظاہر، تو وہ تو کانٹوں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو توبہ استغفار کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو متان حسنہ تو ان کو ملا ہوا ہے، موجیں تو ان کی لگی ہوئی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر متان حسن کا کیا معنی ہوگا؟ آپ ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں ہیں دنیا کے ساز و سامان کے بارے میں جو قرآن نے استعمال فرمائے، دو علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں. ایک ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، متاع الغرور، دھوکا. ٹھیک ہے، وہ لگتا ہے کہ نعمت ہے لیکن وہ نعمت ہوتی نہیں ہے. لگتا ہے کہ موج لگی ہوئی ہے لیکن وہ موج ہوتی نہیں ہے. لگتا ہے کہ آسانیاں ہیں لیکن اس کا انجام آسانیاں نہیں ہوتا. تو متاع الغرور جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ازمائش ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو سامان کافروں کو دیا ہوا ہے وہ متاع الغرور ہے، وہ ان کی ازمائش ہے. تو وقت دور نہیں ہے ان کی پکڑ ہونے والی ان چیزوں کی وجہ سے. تو وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے ان کو ازمایا جا رہا ہے. اور جو متان حسن ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت بھی اللہ دیتا ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں متان حسن، جو نعمت بھی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ سے جوڑتی ہے، شکر گزاری پیدا کرتی ہے دل کے اندر، اللہ سے جوڑتی ہے، دینے والے کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ متان حسن ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے آج کل تو ہم بھی متاع غرور کے چکر میں ہی ہیں. ہم بھی جو کچھ استعمال کر رہے ہیں کبھی دینے والے کا خیال نہیں آتا، کبھی شکر گزاری کے جذبات کم نہیں پیدا ہوتے ہیں. یعنی کون سا لمحہ ہے جب ہم اللہ کی نعمت کو استعمال نہیں کر رہے، لیکن شکر کتنا کرتے ہیں، کتنا شکر کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ دیکھ سکتا ہے. تو ہم بھی متاع غرور کے چکر میں جا رہے ہیں اس وقت، اور متان حسنن والی بات نظر نہیں آتی. متان حسنن وہ ہوتی ہے جو نعمت بھی ہوتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، باغی نہیں بناتی، اور شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اور جو باغی بنا دیتی ہے نا، وہ متاع غرور ہوتی ہے. تو جو کافروں کو ملا ہوا ہے وہ متاع غرور ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں وہ متان حسنن ہے. تو دیکھیں نا، دولت اس کے پاس بھی ہے، دولت اس کے پاس بھی ہے، سامان اس کے پاس بھی ہے، سامان اس کے پاس بھی ہے. لیکن ایک وہ ہے جس کو سامان اور دولت کے ساتھ سوچ اور فکر بھی ملی ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس یہ سوچ اور فکر نہیں ہے. جو ایک ہے اس کا سامان اس کے اخلاق کو بگاڑتا نہیں ہے، اور جو دوسرا ہے اس کا ساز و سامان اس کے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے، اس کے کردار کو بگاڑ رہا ہے، وہ شیطان بنتا جا رہا ہے، وہ نفس کا بندہ بنتا جا رہا ہے. اللہ جو ہے نا وہ کوئی رشتہ اس کا اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا. تو یہ فرق ہے. سامان تو دونوں کے پاس ہے لیکن ان دونوں جو سامان ہے اس کی اثر کے اندر فرق ہے، اثر میں فرق ہوتا ہے. تو جس میں سوچ اور فکر اور اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ دے دیتا ہے انسان کو اپنی ذات کا احساس اور تعلق بھی، وہ اچھا رزق ہوتا ہے. اور جس سے اخلاق بگڑتے ہیں وہ برا رزق ہوتا ہے. پھر یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر اس کو اللہ اپنا فضل دے گا جو فضل کے لائق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے سادہ لفظوں میں کہ جو عزت کا حقدار ہوگا اللہ اس کو عزت دیں گے، جو سکون کا حقدار ہوگا اس کو سکون ملے گا، اور جو آخرت میں جنت کا حقدار ہوگا اس کو جنت ملے گی. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. جس چیز کا جو حقدار اپنے آپ کو ثابت کرے گا اللہ اس کو وہ دے دیں گے. تو اللہ کے ہاں کسی کا حق نہیں مارا جائے گا. دنیا میں اگر سکون کا، راحت کا، عزت کا، وقار کا وہ حقدار اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے ہم اس کو دیں گے، اور آخرت کے دن اگر وہ جنت کا حقدار ثابت کرے گا تو ہم اس کو دیں گے. تو یہ اللہ کا پرنسپل ہے کہ اللہ ہر اس کو اپنا فضل دیں گے جو اس فضل کے لائق ہوگا، اس کا جو حقدار ہوگا اس کو ملے گا. اور پھر فرمایا الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم سب نے واپس لوٹ کر اللہ کے پاس ہی آنا ہے. تمہارا جو
फाइनल डेस्टिनेशन है, लौट के आने की जगह, ठीक है, मर्जिउकुम का माना तुम्हारे लौट के आने की जगह वो अल्लाह के पास ही है, और वो हर चीज हर काम और हर चीज पे कुदरत रखता है। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तखफू मिनहु, वो अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि वो उससे अपने आप को छुपा सकें, छुप जाए नबी अलैहिस्सलाम से। बैकग्राउंड इसका ये है कि जब हजूर अलैहिस्सलाम गली में आते उनको नजर आते, ये अल्लाह पाक ने इस आयत में एक किरदार को पेश किया है, और जो किरदार शायद मेरे अंदर भी बाज़ औक़ात मुझे नजर आ जाए और आपको अपने दायमे में नजर आता होगा, ये किरदार हर जमाने में मौजूद रहा है, आज भी मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्फाज के अंदर वो तस्वीर उसकी पेश की है। ये फोटो है लेकिन अल्फाज के अंदर है, तस्वीर है लेकिन अल्फाज के अंदर है। अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तखफू मिनहु, खबरदार गौर से सुनो, बेशक वो अपने सीनों को मोड़ लेते हैं और ताकि वो उससे अपने आप को छुपा लें, छुप जाएं। नबी अलैहिस्सलाम को आता देखा ना तो वो चादर के अंदर मुंह कर लेते थे या चेहरा फेर लेते थे ताकि मुझे पहचाने ना, अब सुननी पड़ जाएगी कोई बात, ये मुनाफिकीन की बातें हो रही हैं, अब कोई बात सुननी पड़ जाएगी, ठीक है जी, या कोई बात बतानी पड़ जाएगी, तो हजूर अलैहिस्सलाम से और आपकी दावत से अपने चेहरे को फेर लेते थे, कपड़ों के अंदर छुपा लेते थे ताकि आमना सामना ना करना पड़े। तो अल्लाह फरमाते अला, गौर से सुनो, हीना यस्तगशूना सियाबहुम, जिस वक्त वो अपने आप को कपड़ों में लपेटते हैं, रात को सोने की तैयारी करते हैं, जब कोई और नहीं होता, कुछ कोई नहीं होता, जब वो अपने बिस्तर के अंदर अपने आप को डाल लेते हैं, तो चेहरा छुपाना तो दूर की बात है, रात के अंधेरे में अपने बिस्तर के अंदर भी जब वो होते हैं अपने घर के अंदर, यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून, वो उस वक्त भी जानता होता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। तो चेहरा तो उससे छुपा लोगे, दिल कैसे छुपाओगे? नहीं, मेरे नबी से या मेरे नबी के नुमाइंदों से मुंह तो छुपा लोगे, लेकिन उस रब से दिल कैसे छुपाओगे? वो तो दिल को भी जानता है, और तुम्हारी वो भी रिपोर्ट हो रही है, सारा कुछ लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, और तुम्हारे दिल की भी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, इनसाइड आउट। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं गौर से सुनो, जब वो अपने कपड़ों के अंदर अपने आप को छुपा रहे होते हैं ना, कपड़ों को डांपते हैं अपने आप को, ठीक है, और अपने बिस्तरों में घुस जाते हैं, तो अल्लाह उस वक्त भी जानता है जो सरगोशियां वो करते हैं, और जो खुल के बात करें वो भी जानता है, जो सरगोशियां करें वो भी जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो सीनों की बातों को जानता है, सीनों की सारी बातों को हर वक्त जानता है। तो एक तो गुरूर और तकब्बर था, चेहरा फेरना का मतलब जो है ना गुरूर और तकब्बर है। दूसरा इसका माना है किसी चीज को वैल्यू और मुकाम ना देना, मेरे नजदीक कोई हैसियत नहीं है, बंदा मुंह दूसरी तरफ कर ले, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं समझता तुम्हें, और मैं कोई अहमियत नहीं देता, नो वैल्यू, ठीक है, तो मेरे नजदीक कोई, और ये है कि किसी का जो ड्यू राइट होता है उसको ना देना, जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है किसी की वो उसको ना देना, और तवज्जो ना देना, ये सारे मीनिंग इसके अंदर मौजूद है। तो हमें अपने रवैये पर भी गौर करना है। जब अल्लाह के नबी की बात हम तक पहुंचती है, उन तक अल्लाह के नबी की जात पहुंचती थी, हम तक अल्लाह के नबी की बात पहुंचती है। जब अल्लाह के नबी की बात हम तक पहुंचती है तो हम कैसे अपने मुंह को छुपाते हैं, वैल्यू नहीं देते, ड्यू राइट नहीं पे करते, तवज्जो नहीं देते, मुंह फेर लेते हैं, ठीक है। और जहां कहीं भी आपने देखा होगा कुछ लोग जो है ना, ये जो लिबरल सेकुलर्स इस तरह के जो इस्तेलाहात इस्तेमाल होती हैं, ऐसे जो बंदे होते हैं जिनके अंदर कोई रगबत नहीं होती किसी भी अच्छी बात को सुनने की, अगर मौका उनको मिल भी जाए, कोई चांस मिल भी जाए, तो उनके दिल को बड़ी तकलीफ होती है। कहीं को ऐसी कोई बात हो रही है किसी मजलिस में बैठना पड़ जाए, मसलन कोई, कई लोग होते हैं ना, कहीं कभी किसी फोतगी के किसी फूडी पे बैठे होते हैं, किसी फाता पे बैठे होते हैं, तो वहां कोई बात शुरू हो जाती है,
کوئی ریمائنڈر دینا شروع کر دیتا ہے، درس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بیٹھے تو ہوتے ہیں لیکن ان کو تکلیف بڑی ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کہیں کہیں ان کو سننا پڑ جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر کوئی ایسا ٹاپک ہو جو ان کی چوائس، ان کی مرضی، ان کی خواہشات کے خلاف ہے، یا جو ان کی عادتیں ہیں ان کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے اس بات کا پتہ چل گیا، میں تو میرے اندر تو یہ برائیاں موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، میں اپنی برائیاں دور کرنے کا مجھے موقع مل گیا ہے۔ نہیں، وہ یہ نہیں سوچتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیسا عجیب ٹاپک جو ہے نا انہوں نے چھیڑ دیا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ سنتے ہیں ویسے ویسے ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ یہ رویہ آج بھی موجود ہے، پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین، ہمارا 12واں پارہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، یہ ساری توحید کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار، دابا کا ویسے معنی ہوتا ہے رینگ کے چلنے والا، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے ہر جاندار۔ کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، سوائے اس کے کہ اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ علی اللہ رزقها، کہ اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ذمے لگایا کس نے ہے؟ کہ ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ کو کس نے دی ہے؟ کون ہے جو اللہ کو ذمہ داری دے سکتا ہے یا اللہ کو ڈیوٹی لگا سکتا ہے، اللہ کے ذمے لگا سکتا ہے؟ کون ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس کی ذمہ داری کون لگا سکتا ہے؟ لیکن آؤٹ آف ہز مرسی اینڈ رحمہ، اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ اپنے اوپر خود ہی لازم کیا ہوا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے رزق کی ذمہ داری میری ہے، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو مکلفین اور غیر مکلفین، دو قسم کی مخلوق ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جو مکلف ہوتی ہے، جیسے جن اور انسان ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے چوائس دی ہوئی ہے اور ان کے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے شریعت بنائی ہوئی ہے، ان کے لیے احکام باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں، وہ مکلف ہوتے ہیں۔ اور غیر مکلفین وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ کے قانون نہیں ہوتے، جن کی چوائس نہیں ہوتی، جن کو اختیارات نہیں ہوتے، اچھائی برائی کا اللہ نے ان کے اندر مادہ رکھا ہی نہیں ہوتا، جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، فرشتے ہیں، باقی چیزیں، یہ غیر مکلفین ہیں۔ انسان اور جن جو ہیں یہ مکلفین ہیں۔ ان دونوں کا طریقہ مختلف ہے، رزق کا دیتا اللہ ہی ہے۔ ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہی ہے۔ اگر انسانوں کے پاس ہوتی تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہے۔ جو مکلفین ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ اس کو کوشش کرنی پڑے گی، اس کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا پڑے گا۔ تو کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے رستے کھول دیں گے، اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ لیکن آپ جب سورہ مریم میں پہنچیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سے فرمایا کہ کھجور کے تنے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جھٹکا دو۔ ایک لڑکی، ایک عورت، وہ کھجور کے تنے کو کیسے جھٹکا دے سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم تھوڑا سا جھٹکا دو گی تو تمہارے اوپر کھجوریں گریں گی، تو اللہ ویسے بھی تو کھجوریں ان کی گود میں پھینک سکتے تھے۔ جس اللہ نے ان کے پیٹ میں بچہ پیدا کر دیا ان کی جھولی میں کھجوریں نہیں ڈال سکتے تھے؟ جھٹکا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے رزق کے لیے قانون بتایا ہے کہ آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، تھوڑا بہت آپ کو بھی اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا، اور جب آپ اس کو ہاتھ لگا کے جھٹکا دیں گی حکم پورا ہو جائے گا، کھجوریں میں آپ کے اوپر گرا دیتا اللہ ہے۔ دکان کھولنا ہماری ذمہ داری ہے، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ٹیکسی لے کر بیٹھنا ہماری ذمہ داری ہے، بزنس جاب کے اندر جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی جو رزق ہوتا ہے، گاہک ہوتے ہیں، جو کسٹمر ہوتے ہیں، وہ اللہ بھیجتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر اگلی بات بہت ہی خوبصورت ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ خوب جانتا ہے
اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے الوداع ہونے کی جگہ. مستودع یہ لفظ الوداع سے نکلا ہے. اس کے حوالے ہونے کی جگہ، اس کے سپرد ہونے کی جگہ. مستقر کا معنی قرار سے ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب موسم بدلتے ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں، پرندے جاندار بہت سارے ایسے ہیں، سردیوں میں کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، گرمیوں میں کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اور ہزاروں میلوں کا کچھ پرندے تو سفر کرتے ہیں، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں، اور یہی ان کی اس طرح چلتے رہتے ہیں، ایک موسم میں ادھر ایک موسم میں ادھر. تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جس طرح رزق اللہ کے ذمہ ہے، اس طرح اللہ ہر ایک پرندے کو، جاندار کو خوب جانتا ہے کہ اس کا مستقر کون سا ہے، اس کا مستودع کون سا ہے، یعنی اس کی پرماننٹ رہائش کہاں پر ہے اور اس کی عارضی رہائش کہاں پر ہے. اگر وہ بو بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں. تو جو پرماننٹ رہنے والے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو عارضی رہائش اختیار کرنے والے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، یعنی جو چینج آف ایڈریس ہے نا، اللہ کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے مکان موو کر لیا ہے، اب اللہ میں فلان جگہ پہ رہتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. اس کو چینج آف ایڈریس نہیں بتانا پڑتا، اللہ خود جانتے ہیں. وہ سارا ڈیٹا بیس اس کے پاس ہے، پورا ڈیٹا بیس اس کے پاس ہے، ہر کسی چیز کا، ہر چیز کا. تو ایک معنی تو یہ ہے مستقل رہائش اور عارضی رہائش، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. تو رہتا کہاں ہے، سونپا کہاں جاتا ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جب وہ سونپا جاتا ہے نا، یعنی اس کی موت آ جاتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے فرشتوں کے، اللہ کے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. ہر چیز طے ہے، کہاں رہتا ہے اور کہاں اس کی موت آنی ہے، وہ الوداع ہونے کی جگہ کون سی ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. لیکن میں پچھلے دن بڑا حیران ہو رہا تھا، کتنا تکلف کیا گیا. ہاں جی، ایک ہائی لیول پہ عمر شریف صاحب کے لیے جو فوت ہوئے ریسنٹلی پاکستان میں، تو ان کے لیے بندوبست کیا گیا ان کے علاج کا. ایئر ایمبولینس آئی، اس کو پاکستان سے اٹھایا اور امریکہ جانے کے لیے وہ روانہ ہوئے. راستے میں اس کو خرابی پیدا ہوگی، یا کوئی فیول کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ان کو جرمنی میں اترنا پڑا. وہاں سے اڑنے کے لیے پھر دیر ہو گئی اور 2-3 دن وہاں رکنا پڑ گیا، اور اڑنے سے پہلے جرمنی میں فرشتے نے جان نکال لی. اب میں سوچ رہا تھا کہ فرشتہ جرمنی بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے عمر شریف کی جان جرمنی میں لینی ہے، وہ بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے. تو کیسا، وہ اللہ کو پتہ ہے کہاں پہ اس نے الوداع ہونا ہے. تو کیسا انتظام ہوا، ایئر ایمبولینس پاکستان جاتی ہے، وہاں سے اس کو لیتی ہے، پھر امریکہ کے لیے اٹھتی ہے، لیکن جرمنی آ کے رکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور رکتی چند گھنٹوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن 3 دن اس کو لگ جاتے ہیں. وہ ہر چیز طے تھی، اور جب وقت آتا ہے تو وہاں اس کی جان نکل جاتی ہے، اور وہاں سے پھر اس کی باڈی کو واپس پاکستان لے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ اس نے رہنا کہاں پر ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کہاں پہ کرنا ہے، اللہ سب جانتے ہیں. اچھا، اس میں ایک جو ہے نا بڑی خوبصورت بات ہے، وہ آپ نوٹ فرما لیں کہ مستودع کا معنی قبر بھی ہے. یعنی اس نے زندگی میں کہاں رہتا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، اس کی قبر کہاں بنتی ہے، اس کا الوداع کہاں ہوتا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. اب اللہ رب العالمین نے قبر کو فنا نہیں فرمایا، یہ قبر فنا نہیں ہے، یہ الوداع ہے، مستودع. ہو سکتا کوئی سمجھتا ہو کہ قبر جو ہوتی ہے یا موت آتی ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے. قبر فنا نہیں ہے، یہ الوداع ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے. اور الوداع کیا ہوتی ہے چیز، کس کو الوداع کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کے پاس امانت کے طور پہ آتی ہے اور پھر اس کو وہ واپس کرتا ہے، اس کو دے دیتا ہے، وہ وداع ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین جب کسی کو موت دیتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ شفٹ ہوتا ہے. تو اللہ نے قبر کو مستودع فرمایا ہے. اب امانت جو ہے نا واپس کرنے کا وقت آ گیا، اصل مالک کو لوٹانے کا وقت آ گیا، اور پھر وہاں پہ اس کو الوداع کرتے ہیں. وہ ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، وہ اصل مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے. اچھا جی، ایک اور بات جو ہے نا، میں پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال کسی کے آیا یا نہیں آیا، لیکن جب ہم درس تیار کرتے ہیں
تو جو ہمیں چیز سکھائی جاتی ہے درس تیار کرنے کے اندر، وہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش کریں سوال کریٹ کریں اپنی طرف سے، جو درس ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں اس پہ سوال ہم کریٹ کرتے ہیں، سوال بناتے ہیں، زبردستی اس میں سے کچھ چیزیں سوال بناتے ہیں کہ اس میں یہ سوال بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، وہ خود ہم بناتے ہیں، کسی کے ذہن میں آئے یا نہ آئے۔ اور جب آپ سوال بناتے ہیں پھر ان کے جواب تلاش کرتے ہیں تو وہی درس ہوتا ہے، وہی درس ہوتا ہے، اس کی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم سوال بناتے ہیں نا یہاں پر، تو ایک سوال بنتا ہے، اور وہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جانور بھی بھوک سے مر رہے ہیں، پرندے بھی بھوک سے مرتے ہیں، انسان بھی بھوک سے مرتے ہیں۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے تو یہ چیزیں بھوک سے مرتی کیوں ہیں؟ دنیا میں بھوک سے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ دنیا میں بھوک سے جاندار کیوں مرتے ہیں؟ تو پھر اللہ کی ذمہ داری کدھر گئی؟ سمپل اس کا جواب ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے۔ سمپل جواب یہ ہے کہ جب تک کسی کی زندگی ہوتی ہے تو اس کو رزق مل جاتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو رزق پھر نہیں ملتا۔ رزق تو ملتا ہے زندگی کے لیے، اور جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس کو نہیں ملتا، اور اس کا بہانہ اور سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھوک بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھوک بھی ایک بیماری کی طرح ایک سبب بن جاتا ہے بندے کے مرنے کا، کیونکہ اس کا رزق کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہی حدیث کہتی ہے کہ کسی بندے کو موت نہیں آ سکتی جب تک اس کا رزق مکمل نہیں ہو جاتا۔ موت خود بندے کی حفاظت کرتی ہے، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، کسی کو موت نہیں آتی جب تک اس کے اللہ کی طرف سے اس کا رزق موجود ہے، اپنا رزق پورا ہوتا ہے پھر اس کو موت آتی ہے۔ تو جب اس نے مرنا ہے، زندگی اس کی ختم ہو گیا، تو اس کو رزق نہیں ملتا تو بھوک سے مر جاتا ہے، سمپل۔ تو اس آیت کی جو آخری الفاظ ہیں اب وہ دیکھیں، کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کی تفصیلات ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی موجود ہیں، کس نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اللہ کا نالج اتنا ایکوریٹ ہے، اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، کیسے ہونا ہے لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ پھر وہ آپ بات کریں گے تقدیر والی، تو میں نے وہ پہلے سوال کے جواب دے دیا ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کے ہمیں پابند کر دیا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے بارے میں جانتے ہیں، اور اتنی تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے علم میں غلطی ہو نہیں سکتی۔ اللہ کو پتا ہے میں اپنی مرضی سے کل کیا کروں گا، اللہ کو پتا ہے میں 10 سال کے بعد اپنی مرضی سے کیا کروں گا، اللہ کو پتا ہے میں اپنی مرضی سے کون سی نیکی کروں گا، میں اپنی مرضی سے کون سا گناہ کروں گا، اللہ کو پتا ہے۔ تو اس کو جو پتا ہے اس نے پہلے لکھا ہوا ہے، مرضی میں اپنی کرتا ہوں لیکن پتا اس کو پہلے سے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے یہ کرے گا، ادھر جائے گا، ادھر بیٹھے گا، یہ کرے گا، یہ بولے گا، یہ کہے گا، یہ سنے گا، یہ کرے گا، سب کچھ اس کو پتا ہے، اس نے اپنی مرضی سے لکھا ہوا ہے۔ تو ہر چیز ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو کتاب مبین کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کسی کی اپروچ نہیں ہے، کوئی وائرس اس کو خراب نہیں کر سکتا، کوئی ٹیمپرنگ اس کے اندر نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو ہیک نہیں کر سکتا سسٹم کو۔ اللہ کا سسٹم ایسا ہے، نو وائرس، نو ٹیمپرنگ، نو ہیکنگ، کتاب مبین۔ اگلی بات، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ جو 6 دن ہے نا، یہ ہمارے والے 6 دن نہیں ہیں، جس طرح عیسائی کہتے ہیں نا اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کی۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا ایک ہفتے میں ایک دن ریسٹ کرنے کا، یہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور 7ویں دن ریسٹ کی، تو ریسٹ ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے 6 دنوں میں پیدا کیا؟ کیا اللہ رب العالمین کو وقت چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے؟ قرآن میں تو جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو 6 دن کیوں لگ گئے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 6 دنوں کا مطلب
6 दिन नहीं है हमारे वाले, 6 पीरियड ऑफ टाइम है, 6 स्टेप्स हैं। तो 6 मराहल के अंदर, 6 स्टेप्स के अंदर अल्लाह पाक ने दुनिया को बनाया, कायनात को तख्लीक फरमाया। 2 दिन में आसमान, 2 दिन में जमीन, और 2 दिन में इनके दरमियान सारा पूरा निजाम, पूरा सिस्टम, जो चीजें यहाँ चाहिए हो, सारी वो चीजें वो इसमें इनके अंदर रख दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ये जो आयत है ना, ये अल्लाह की ताकत नहीं बयान कर रही, ये अल्लाह की हिकमत बयान कर रही है। जो बंदे गौर से सुन रहे हैं ना, तो वो मेरा ये जुमला फौरन समझ जाएंगे कि ये जो अल्लाह ने फरमाया ना कि उसने 6 दिनों में आसमानों और जमीनों को पैदा किया, तो अल्लाह अपनी ताकत नहीं बयान कर रहे, अल्लाह अपनी हिकमत बयान कर रहे हैं। ये चीजों के पैदा करने में हिकमत ये थी कि इनको 6 दिन में पैदा किया जाता। अल्लाह की ताकत तो है, उसको तो दिनों को सेकंडों का मसला नहीं है, लेकिन इन चीजों को है, ये चीजों को जरूरत थी, इसमें अल्लाह की हिकमत थी। ये आयत अल्लाह की ताकत नहीं बयान कर रही, अल्लाह की हिकमत बयान कर रही है। और अल्लाह फरमाते हैं वकान अर्शहु अलल मा, और इससे पहले जमीनों और आसमानों की तख्लीक से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श है, अल्लाह की जो हुकूमत है, ये जो कायनात है पूरी, ये पानी थी। पानी का क्या मतलब है भाई? पानी थी तो इसका मतलब ये हमारा वाला पानी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है लिक्विड थी, वो एक मादा थी, ठीक है, एक फ्लूइड थी। तो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कायनात को तख्लीक फरमाया। तो फ्लूइड और लिक्विड पहले था, और फिर आसमानों और जमीन को अल्लाह ने बाद में बनाया है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श, अल्लाह की हुकूमत, ठीक है, अल्लाह के इख्तियारात, वो लिक्विड और फ्लूइड की सूरत में अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो की कायनात जो अल्लाह की थी, वो इस सूरत में थी। तो उससे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया। और क्यों ये सारा कुछ पैदा फरमाया है? ये नाउज बिल्ला कोई गेम कर रहे थे अल्लाह पाक, और कोई शौक आ गया था को बना दें और बस, ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए बनाया था, स्कीम ये थी ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। ये सारा कुछ दे के पैदा करके टेस्ट हो रहा है कि बुरे काम कौन करता है, अच्छे काम कौन करता है। ये टेस्ट है असल में, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। और अहसन अमला फरमाया है, अहसन का माना है सबसे बेहतरीन, तो कैटेगरी होगी। वला इन कुलता इन्नकुम मबऊसुन मिन बादिल मौत, और अगर आप इनको ये बताएं कि तुम्हें उठाया जाएगा भाई मौत के बाद, भाई मौत के बाद भी जिंदगी है, और मौत के बाद तुम्हें रिकॉल किया जाएगा, और मौत के बाद तुम्हें उठना होगा, तुम्हारा हिसाब किताब होगा। वला इन कुलता, अगर आप इनसे ये कहें कि इस बात का यकीन कर लो कि तुम्हें मौत के बाद उठना होगा, लयकूलन्न अल्लज़ीना कफरू, तो काफिर लोग जरूर कहेंगे इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो जादू की बातें हैं, जादूगर इस तरह की बातें करते हैं। ये मतलब नहीं है कि मौत के बाद उठना तो एक जादू है। वो कहेंगे कि ये तो जादूगर इस तरह की बातें, इस तरह की कहानियां सुनाते हैं जिस तरह आप सुना रहे हैं, ठीक है। ये जो तमाशे लगाते हैं ना, वो इस तरह की कहानियां सुनाते हैं कि बंदा मरेगा, उठेगा, ये होगा। ये तो किस्से कहानियां हैं, वो लोगों को एंजॉयमेंट के लिए सुनाते हैं जादूगर, जब वो मेले लगाते हैं। तो आप भी उस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे जादूगरों की बातें होती हैं। ये कोई हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही मरने के बाद उठना है, ना हमारे बाप दादा उठे, ना हमने उठना है। अल्लाह फरमाते हैं वला इन अखरना अनहुम अज़ाब इला उम्मति मादूदा, और अगर हम रोक देते हैं ना इनसे अजाब कुछ एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए, ठीक है, गुनाह करते रहते हैं, ये बदमाशियां करते हैं, लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, हमारा अजाब अगर नहीं आता, अगर हम अखरना, ये ताखीर से निकला है, लेट कर देते हैं, रोक लेते हैं इनसे अपना अजाब, इला उम्मतिन मादूदातिन, एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए, एक मादूद मुद्दत तक के लिए, तो फिर ये क्या कहने लगते हैं, लयकूलुन्ना मा यहबिसुहु, फिर कहते हैं अच्छा जी किधर गया तुम्हारा अजाब। तो फिर वो जरूर कहेंगे कि मा यहबिसुहु, किसने रोका हुआ है तुम्हारे अजाब को, वो जिससे तुम हमें डराते थे, अब क्या रुकावट होगी उसको, किधर है तुम्हारा अजाब। मा यहबिसुहु, किस चीज ने रोक रखा है उसको। अला यौम यातीहिम लैसा मसरूफन अन्हुम, गौर से सुनो जालिमो, जिस दिन वो आ जाएगा तो कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा।
लैसा मसरूफन अनहु, वो कोई उसको हटा नहीं सकेगा इनसे, वो रुक नहीं सकता। ये पूछते हैं किस चीज ने रोका हुआ है, तो इसको बताओ कि जिस दिन वो आएगा ना, तो रुक तो नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये तो तुम्हें अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, ये अल्लाह की रहमत है कि अभी तक वो तुम्हारे हाथ पांव नहीं तोड़ रहा, तो वो मौका दे रहा है तुम्हें। जिस दिन वो आ जाएगा तो कोई रोक नहीं सकेगा। वह हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और वही चीज घेरे में ले लेगी इनको जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, यानी अजाब का और मौत का और दोजख का और जन्नत का, जिन चीजों का मजाक उड़ाते थे, किधर है वो? ये जादू की बातें, ये तमाशे हैं तुम जो कर रहे हो। तो अल्लाह फरमाते हैं जिन चीजों का ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, वही चीज इनको घेरे में ले लेंगी। आंखें उनकी फटी की फटी रह जाएंगी, जब वो खुली आंखों से देखेंगे सारा कुछ अपने सामने, तो इनको फिर समझ आएगी कि हाँ ये तो सही था जो कुछ बयान हुआ था। वह हाका बिहिम, और घेरे में ले लेगा इनको, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। तो ये आज का सबक था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।